الحمد لله الملك الوهاب الجليل الذي خلقنا وسوانا وهدانا سواء السبيل والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على حبيبه سيدنا ومولانا محمد النبي الأصيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتاب إليه إنه هو التواب الرحيم. عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین کرام، خواتین حضرات، ادارہ عرفان الفرقان جس کا مین مقصد نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار کونین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اتباع جتنی ہو سکے ہمارے بس میں کرنا اور دوسروں کو اس کی دعوت دینا، پہلے خود عمل کرنا پھر دوسروں کو اس کی دعوت دینا. اسی سلسلے میں قرآن عظیم کو بھی ہم نے سائنٹیفک انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے، تجرباتی طور پر بھی، ایکسپیریمنٹلی طور پر بھی. فیس بک پر بھی آپ یہ پوسٹیں دیکھتے رہتے ہیں، سازش کی بیانات بھی سنتے رہتے ہیں. آج کا ہمارا درس قرآن عظیم کا جو موضوع ہے وہ لفظ توبہ ہے. توبہ اس کے معنی عرض کرتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ایک بہت بڑی نعمت ہے. توبہ کا ایک مطلب ہے لوٹ آنا، جہاں سے چلا تھا وہیں پہ آ جانا، جہاں سے روانہ ہوا تھا وہیں پہ آ جانا، جہاں سے آغاز کیا تھا وہیں پر آ کر ٹھہر جانا. اس کا نام توبہ ہے. ہم کہاں سے آئے تھے اور کہاں جانا ہے، بس جب وہاں پہنچ گئے تو یہ توبہ ہے. اور توبہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ، خطاؤں سے توبہ، عیب سے توبہ، اپنی برائیوں سے توبہ جی. اور اٹھے ہوئے غلط قدم کا صحیح راستہ پر آ جانا، اس کا نام بھی توبہ ہے. یہ بھی توبہ کا معنی ہے کہ غلط قدم اٹھ جائے پھر وہ صحیح راستے پر آ جائے. لاکھ لاکھ احسانات ہیں اس عظیم ہستی کے کہ پھر وہ توبہ قبول کرتا ہے. غلطی کے احساس کے بعد دوبارہ اس کو نہ کرنا، یہ بھی توبہ ہے کہ غلطی ہو گئی اور پھر ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ نہ ہو. احساس گناہ کے بعد گناہ نہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے. اللہ کی طرف رجوع کرنا، اس کا معنی بھی توبہ ہے. تو توبہ کو قبول کرنے والا، غلطی کو ماننے والا عظیم، یعنی جو توبہ قبول کرتا ہے وہ مالک بھی عظیم ہے، اور جو غلطی مانتا ہے وہ بندہ تخلیق ہونے کے لحاظ سے عظیم ہے، وہ انسان ہونے کے لحاظ سے عظیم ہے، وہ بندہ ہونے کے لحاظ سے عظیم ہو جاتا ہے جو اپنی غلطی کو تسلیم کر لے. اور توبہ نام اسی کا ہے، وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنا، اپنے گناہ کو تسلیم کرنا، اپنی خطا کو تسلیم کرنا، اپنے عیب کو تسلیم کرنا. پھر بندہ عظیم ہو جاتا ہے جب وہ توبہ قبول کر لیتا ہے. لیکن توبہ ہونی چاہیے. یاد رکھیے یہ جو گناہ ہے نا، یہ جو خطا ہے، انسان کی فطرت نہیں ہے، انسان کی یہ نیچر نہیں ہے. یہ فکرہ غلط بنا دیا گیا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے. انسان حسن تقویم کی پیداوار ہے، انسان حسن کی پیداوار ہے، انسان نیکی کی پیداوار ہے. انسان کی ابتدا اس کے نور کی تجلیوں سے ہوئی ہے. انسان کی ابتدا جو ہے یہ خطا پر نہیں ہے، انسان کی فطرت گناہ پر نہیں ہے. یہ جب تک انسان انسانیت پہ رہتا ہے یہ گناہ نہیں کرتا. جب تک آدمی آدمیت پہ رہتا ہے یہ گناہ نہیں کرتا. جب تک بشریت میں رہتا ہے تو یہ گناہ نہیں کرتا. جب تک ابدیت میں رہتا ہے تو یہ گناہ نہیں کرتا. یہ گناہ کب کرتا ہے؟ جب انسان انسانیت سے گر جائے، آدمی آدمیت سے گر جائے، بشر بشریت سے گر جائے، ابدیت سے گر جائے. اور جب گرتا ہے تو پھر میرے مالک نے ارشاد فرمایا اگر تم انسانیت پر نہیں آؤ گے، آدمیت پر نہیں آؤ گے، بشریت پر نہیں آؤ گے، ابدیت پر نہیں آؤ گے، تو پھر تم جب گناہ کرو گے تو اس مقام سے گر گئے.
کل انعام بل متل، اب تم جانوروں کی طرح ہو گئے، اب تم حیوانوں کی طرح ہو گئے، نہیں فرمایا اس سے بھی بدتر ہو گئے، اس سے بھی بدتر ہو گئے، اس لیے کہ جانور اپنی فطرت پہ قائم ہے، جانور غیر فطری کام نہیں کرتا ہے جی، لیکن انسان جو ہے اس کی فطرت ہے، غیر فطری کام کرتا ہے، گناہ اس کی فطرت میں نہیں ہے، خطا اس کی فطرت میں نہیں ہے، عیب کرنا اس کی فطرت میں نہیں ہے۔ انبیاء یہی تو سمجھانے آئے کہ فطرت پہ چلو، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ کی فطرت عیب ہے، اللہ کی فطرت پہ عیب ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی خطا نہیں ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ پاکیزہ ہے، وہ طیب ہے، وہ طاہر ہے جی، اس کا ان چیزوں سے واسطہ ہی نہیں ہے، وہ ہمیں بنایا ہے، اس کے بعد حسن تکریم بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، حسن کے قوام سے ہمیں بنایا ہے، نہ کہ گناہ کے قوام سے بنایا ہے جی۔ تکویم جب پوری ہوئی، قوام جب پورا ہو گیا حسن کا، پھر انسان کی تخلیق کی گئی ہے، یہ جوہر کائنات سے بنایا گیا ہے، یہ جواہر عناصر سے بنایا گیا ہے، یہ خطاؤں کا پتلا نہیں ہے، یہ خطاؤں سے نہیں بنایا گیا۔ جب ابدیت سے گر جائے گا تو پھر یہ جانور ہے، انسانیت سے گر جائے گا پھر جانور سے بدتر ہے، آدمیت سے گر جائے گا پھر جانور سے بدتر ہے، تو کیوں ہم بدتر بنے، کیوں اعلیٰ نہ بنے؟ اس لیے اللہ نے فطرت کو سمجھانے کے لیے، اس انسان کو انسانیت سمجھانے کے لیے، ابد و ابدیت بتانے کے لیے، بشر کو بشریت کا مقام سمجھانے کے لیے، انسان کو منزل انسانیت پر پہنچانے کے لیے انبیاء کرام کو ہمارے اندر بھیجا، کرم کیا، فضل کیا، مہربانی کی، جن کے آخر میں سید الانبیاء، امام الانبیاء، حبیب کبریا، تاجدار کونین، رحمت عالم، جن کی رحمت سے کائنات حیات ہے، جن کی رحمت سے کائنات زندہ ہے، جن کی رحمت سے ہم حرکت میں ہیں، جن کی رحمت سے آنکھ دیکھتی ہے، جن کی رحمت سے کان سنتا ہے، جن کی رحمت سے زبان بولتی ہے، جن کی رحمت سے دماغ سوچتا ہے، جن کی رحمت سے دل چلتا ہے، حیات کائنات جن کی رحمت کی وجہ سے ہے۔ ایسے رسول، ایسے پیغمبر ہمیں دیے جنہوں نے ہمیں انسان بننے کے گر سکھا دیے، آدمی بننے کے گر سکھا دیے، ابدیت کے طریقے سکھا دیے جی، اور اس کے بعد پھر توبہ کی شک دے دی اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں، اگر غلطی ہو جائے، اگر خطا ہو جائے، توبہ کر لو، توبہ کر لو، یا اللہ ہمیں توبہ کی توفیق بھی وہی دیتا ہے، ہماری غلطیاں معاف کرنا، ہماری خطائیں معاف کرنا، ہمارے عیب معاف کرنا، ہمیں اپنی منزل تک پہنچا، ہمیں اپنا قرب دے دے، اپنے محبوب کا قرب دے دے، اپنے محبوب کی محبت عطا فرما دے، اپنے محبوب کا پیار ہمیں دے دے، اپنے محبوب کا ہمیں دیوانہ بنا دے، اپنے محبوب کا ہمیں عاشق بنا دے، ہمیں اس راستے پہ چلا جو تیرے حبیب نے بتایا، جو تیرے رسول نے بتایا، صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر اللہ بھی ہے اور جس پر رسول اللہ بھی ہے، اس پر چلنے سے دونوں سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ ہمیں جب تک ہم گناہ کریں گے، خطا کریں گے، صراط مستقیم پہ ہم نہیں چل سکتے۔ صراط مستقیم پر چلنے کے لیے جھوٹ چھوڑنا پڑے گا، افراد چھوڑنے پڑے گی، غلطیاں چھوڑنے پڑے گی، کم تولنا چھوڑنا پڑے گا، یہ کم دھوکہ بازی چھوڑنی پڑے گی، کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھنا چھوڑنا پڑے گا، یہ کوئی شرافت کی زندگی گزارو، ایک اچھی زندگی گزارو، بہتر زندگی گزارو، توبہ کر لو، میں بھی کر، آپ بھی کریں، اللہ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آئیے دائرہ عرفان فرقان کے دامن سے اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے توبہ کو مل کے توبہ کریں، میں بھی کرتا ہوں، آپ بھی ہمارے ساتھ ملتے جائیے، توبہ کرتے جائیں تاکہ معاشرہ سدھر جائے، کچھ نہ کچھ تو فرق پڑے گا، کچھ نہ کچھ تو نیکی ہوگی، کچھ نہ کچھ تو نور پیدا ہوگا، کچھ نہ کچھ تو میڈیا صاف ہوگا جب ہم توبہ کریں گے اور غلطی مان کر عظمت کی منزلیں طے کرتی ہیں، ہوتی ہیں، عظمت کی منزلیں ملتی ہیں۔ تو توبہ آج کا ہمارا موضوع تھا کہ توبہ کا مطلب ہے لوٹ آنا، لوٹ آنا، اللہ تعالیٰ وہیں ہمیں لے جائے جہاں سے ہم آئے ہیں۔ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ ہم کہاں سے آئے ہیں؟ آسن تکوین سے آئے ہیں، منزل آسن تکوین سے آئے ہیں، پھر وہیں جانا ہے، لیکن کب جائیں گے اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے،
محبت نبی کریم علیہ السلام اور اتباع سید کونین، بس یہ ایک طریقہ وہاں تک لوٹ جانے کا ہے، وہاں پر جانے کا ہے۔ ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ جو اس راستے پہ چل پڑے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ چلو جو اس قافلے میں شامل ہیں، ان وَكُونُوا صادقین کی منزلوں پہ آ جاؤ، سچوں کے ساتھ مل جاؤ، اچھوں کے ساتھ مل جاؤ، جو انسان ان کے ساتھ مل جاؤ، جو آدمی آدمیت پہ فائدہ ان کے ساتھ مل جاؤ، بروں کی صحبت چھوڑ دو، برے دوستوں کی صحبت چھوڑ دو، برائی کی صحبت چھوڑ دو، یہ نشے چھوڑ دو، یہ زنا چھوڑ دو، یہ غلطیاں چھوڑ دیں، گناہ کبیرہ چھوڑ دیں، یہ جھوٹ چھوڑ دیں، گناہ چھوڑتے چلے جائیں، عظمت رسول کے قائل ہو جاؤ، رسول اللہ سے محبت بھی کیجیے، نبی پاک علیہ السلام کی اتباع بھی کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سرکار کونین کی محبت میں بھی خلوص عطا فرمائے اور آپ کی اتباع میں بھی خلوص عطا فرمائے۔ بغیر محبت کے جو اتباع ہے وہ منافقت ہے، حضور کی محبت نہیں نماز منافقت ہے، حضور کی محبت نہیں روزہ منافقت ہے، حضور کی محبت نہیں حج منافقت ہے۔ یہ محبت لازمی ہے اور یہ عمل بھی لازمی ہے، اتباع بھی لازمی ہے، اتباع بھی ضروری ہے اور محبت بھی ضروری ہے۔ محبوب ہو اور اس کی بات نہ مانی جائے یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ محبوب ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کا کہنا مانا جائے، محبوب کہتے ہی اسے ہیں جس کے کہنے سے بھی محبت ہو، جس کے عمل سے بھی محبت ہو، جس کے قول سے محبت ہو، جس کے فعل سے محبت ہو۔ سرکار کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، حضور کی محبت اللہ پاک ہمیں عطا فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرمائے۔ آج سے عہد کر لیجیے، جو بندہ یہ سنے، جو بچے یہ سنے کہ جب صبح اٹھیں تو کچھ اور انقلاب ہو، دل میں انقلاب ہو توبہ کا، ذہن میں انقلاب ہو توبہ کا، خیالوں میں انقلاب ہو توبہ کا، تصوروں میں انقلاب ہو توبہ کا۔ اللہ تعالی ہماری توبہ قبول فرمائے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال کے صدقے میں، آمین ثم آمین۔